من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ماہ رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ہیں اور ان ساعتوں سے، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھانا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے ماہ رمضان المبارک میں خصوصاً اور عام دنوں میں بھی یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے لیے روزانہ ایک پروگرام تشکیل دے، اپنے اوقات کو منظم کرے اور ان اوقات میں وہ ذکر الہی میں مشغول رہے، تلاوت کلام مجید، اور اسی طریقے سے وہ ادعیہ مبارکہ کے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہے ان کی تلاوت کریں۔ خصوصاً افطار کے بعد انسان دعا افتتاح کی تلاوت کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ قیمتی وقت کہ جسے سحر کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں دعائے سحر کی تلاوت کر کے، جو کہ امام سجاد علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، انسان اپنے قلب کو منور کر سکتا ہے۔ اور انسان جب ان دعاؤں کا توجہ سے تلاوت کرے گا، ان کو غور و فکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ انسان جب ان کی تلاوت کرے گا تو یقیناً اس طرح کی تلاوت اس بات کا سبب بنے گی کہ انسان جب اس ماہ مبارک کو الوداع کرے گا تو پھر یہ انسان اپنے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک ہوگا، اور نہ صرف گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک ہوگا بلکہ یہ انسان پروردگار عالم کی رضا بھی حاصل کر چکا ہوگا۔ ہماری گفتگو کا محور دعا افتتاح قرار پائی ہے، اور اس دعا افتتاح کے جو جملے ہم آج زیر بحث لائیں گے وہ ایسے جملے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی عفو و درگزر اور ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کے متعلق ذکر فرماتے ہیں۔ اس دعا کے جملے ہیں: اللہم ان عفوک عن ذنبی، اے پروردگار، اے بار الہ، تیرا میرے گناہوں کو معاف کرنا، وتجاوزک عن خطیئتی، میری خطاؤں سے درگزر کرنا، وصفحک عن ظلمی، میرے ظلم و ستم سے چشم پوشی کرنا، وسترک عن قبیح عملی، میرے برے اعمال کو چھپا دینا، وحلمک عن کثیر جرمی، میرے بہت سارے جرم ان پر تیرا بردباری اختیار کرنا، عندما کان من خطئی وعمدی، جبکہ یہ گناہ میں نے جان بوجھ کر یا بعض اوقات بھولے سے اور غلطی سے انجام دیے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے بعد کہ جو جملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پروردگار عالم کے کرم کی جانب اشارہ ہے۔ اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک، اے پروردگار، یہ تیرا میرے گناہوں سے چشم پوشی کرنا، میرے گناہوں کو بخش دینا، میرے ظلم و ستم کے سامنے بردباری اختیار کرنا، اے پروردگار مجھے اس بات کا حوصلہ دیتا ہے کہ میں تجھ سے اس چیز کا تقاضا کروں، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں کہ جس کا میں حقدار نہیں۔ تو یہ جملے پروردگار عالم کی پردہ پوشی کی جانب، ہمارے گناہوں کو چھپانے اور انہیں بخشنے کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان اگر ان جملوں میں غور و فکر کرے اور اپنی زندگی کا مطالعہ کرے، ملاحظہ کرے، اپنے اعمال کی جانب دیکھے تو اسے جو اس کے روزانہ کے اعمال ہیں وہ اس جانب توجہ دلائیں گے کہ انسان روزانہ بے شمار گناہوں کو انجام دیتا ہے، اور کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ جو انسان بار بار تکرار کرتا ہے۔ اگر آج تکرار نہیں کیا تو آنے والا دن یا اس سے آنے والا دن انسان کسی نہ کسی گناہ کو دوبارہ تکرار کرتا ہے، یعنی انسان کی زندگی میں یہ گناہ مسلسل تکرار ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان کبھی کبھار ان گناہوں کو جان بوجھ کر انجام دیتا ہے، بعض اوقات غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار انسان غفلت کا شکار ہو کر ان گناہوں کو سر انجام دیتا ہے۔ مولا کائنات دعائے کمیل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں: وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَغَفْلَتِي، پروردگار مجھے جس چیز میں مشکل میں ڈالا ہے وہ میری حوث ہے اور وہ میری غفلت ہے کہ جس کی وجہ سے میں گناہوں کا شکار ہوتا ہوں۔ ممکن ہے کہ ایک انسان گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ رہ کر خود کو بچا لے، یہ ایک بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، عظیم مرتبہ ہے،
کہ انسان مقام عصمت اور مقام عدالت کو حاصل کرے، لیکن اس غفلت کا کیا کیا جائے کہ جو انسان انجام دے رہا ہے۔ کتنے ہی ایسے مواقع ہیں سفر میں، حضر میں، کتنے ہی ایسے لمحات ہیں کہ جو بغیر تفکر، بغیر تدبر کے گزر جاتے ہیں۔ اتنے ہی ایسے لمحات ہیں کہ جن کے بارے میں انسان حسرت کرے گا، اے کاش کہ میں نے گناہ انجام نہ دیا ہوتا، اے کاش میں نے غفلت نہ کی ہوتی۔ تو انسان نہ صرف گناہوں سے حسرت کرتا ہے، بلکہ ان لمحات سے کہ جو اس کی غفلت کی وجہ سے اس سے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی حسرت کرتا ہے۔ اور نہ صرف آج حسرت کرتا ہے اس دنیا میں، بلکہ اس دن کہ جو یوم الحسرہ ہے، یوم القیامہ ہے، اس دن بھی وہ حسرت کرے گا، اس دن بھی وہ ندامت کا اظہار کرے گا۔ وہ اس بات کو سوچے گا کہ اس نے کیوں اس دنیاوی زندگی میں گناہان کبیرہ و صغیرہ سے اپنے آپ کو، ان کے دلدل میں اپنے آپ کو اس نے کیوں پھنسایا۔ اس کو ندامت ہوگی کہ اس نے کچھ لمحات ایسے ہیں کہ جن کو اس نے یاد خدا کے بغیر گزار دیا، ان لمحات کو اس نے غفلت کا شکار ہوا ہے، ان لمحات میں۔ اور یہ ایام کے جو ماہ رمضان المبارک کے ایام ہے، آیا انسان ماہ رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کر رہا ہے؟ کیا روزے کے حقوق ادا کر رہا ہے؟ کیا عبادت جو انجام دیتا ہے اس کا حق ادا کرتا ہے؟ کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں کہ جن کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہوتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا الْعَنَاءُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں کہ جن کا شب بیداری کرنا، جن کا قیام کرنا سوائے تھکاوٹ کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بہترین فرصت ہے کہ انسان اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے، اپنا محاسبہ کرے، اور یہ اپنے آپ کو چیک کرے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے۔ پچھلے ماہ رمضان المبارک میں وہ کس کیفیت میں تھا، اس ماہ مبارک میں کس کیفیت میں ہے؟ آیا اس کی زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں؟ آیا یہ آنے والی تبدیلیاں مثبت ہیں یا منفی ہیں؟ تو انسان اس وقت ہی ان ساری چیزوں کو جان سکے گا کہ جب وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنا کٹہرا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اس ماہ مبارک کی فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اپنے آپ میں ہمیں مثبت تبدیلی لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے درگزر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔